اللہ تو قریب ہوتا ہے، بہت قریب، ہر لمحہ ہر سانس۔ وہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا، ہماری ہزار نافرمانیوں کے باوجود وہ ہمیں تھام لیتا ہے۔ زندگی ایک کتاب ہے جس کا پہلا صفحہ پیدائش اور آخری صفحہ موت ہے۔ درمیانی صفحات خالی ہیں، ان میں جو پسند ہو وہ لکھیں، بس ایسا کچھ لکھیں کہ آخرت میں اللہ کو دکھاتے ہوئے شرمندگی نہ ہو۔ زندگی ایک کمزور ڈور کی مانند ہے جو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے۔ جو مختصر گھڑیاں ہمیں نصیب ہیں، کوشش کریں کہ انہیں اس شاندار انداز میں استعمال کریں کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے۔ اے اللہ ہمیں ہر قسم کے شر اور حسد سے محفوظ فرما، آمین۔ سجدہ کیا کرو؟ سجدہ کرنے سے انسان میں عاجزی پیدا ہوتی ہے، اور عاجزی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ نیکی صرف مغرب کی جانب منہ پھیر لینا نہیں، کسی کی آنکھ سے اشک چرا لینا، چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرنا بھی نیکی اور صدقہ ہے۔ نعمتیں آزمائش ہوتی ہیں، نہ ان کا ملنا آپ کی اچھائی کی دلیل ہے اور نہ ان کا چھن جانا آپ کے گنہگار ہونے کی نشانی ہے۔ یہ تو بس صبر اور شکر کے قصے ہیں جو نصیب والوں کو سمجھ آتے ہیں، اور جن کو سمجھ میں آتے ہیں ان کو پھر کچھ اور سمجھ کہاں آتا ہے۔ آپ یقیناً کسی ایسے شخص کے مستحق ہیں جو دنیا سے زیادہ آپ کو آخرت کے قریب رکھے، جسے آپ کے بالوں، جلد، رنگت کی فکر نہ ہو، بلکہ جو آپ کے ایمان کی فکر کرے، جس کی صورت آپ کو کسی شاعر کے شعر کی نہیں بلکہ اللہ کی آیات یاد دلائے۔ یقین جانیے وہ ساتھی بہت خوبصورت اور قیمتی ہوتا ہے جو راستہ بدلنے اور ہاتھ چھوڑنے کی طاقت رکھتے ہوئے بھی صرف آپ کے ساتھ جڑا رہے۔ ایسے رشتے میں کوئی کمی، کوتاہی یا خامی نظر آئے تو درگزر کر دیا کریں، خود کو وہیں روکے رکھیں۔ وفاداری اور خلوص اس نازک دور میں بڑے ہی نایاب اور قیمتی جذبے ہیں، لہٰذا اپنی انا، غرور، ضد اور غصے کے ہاتھوں انہیں کبھی ضائع نہ کیجیے۔ سکون پتہ ہے کیا ہے؟ میوزک تک جانے کے تمام دروازے خود پر بند کر دیں، پھر تنہائی میں بیٹھیں، توبہ کریں، نفس سے بغاوت کریں تو آنکھیں بند کر قرآن کی تلاوت ایسے سنیں کہ آپ کو نفس کی خواہش نہ سنیں۔ آپ دیکھیں گے یہ کلام دلوں کو جوڑ دیتا ہے، مرہم بن کر شفا دیتا ہے، رب سے جوڑتا ہے۔ اسے سن کر جو راحت، تسلی، حوصلہ، مسکراہٹ ملتی ہے وہی تو سکون ہے۔ ہم سب کسی نہ کسی تکلیف سے جڑے رہتے ہیں، کہیں نہ کہیں ٹوٹے رہتے ہیں، لیکن یقین جانے کہ ہم میں سے خوش نصیب وہ ہے جسے اس کی تکلیف سجدے میں جھکاتی ہے، دعاؤں پہ لگاتی ہے، اللہ سے ملاتی ہے، یقین بڑھاتی ہے، کیونکہ جس کا غم اسے اللہ سے جوڑ دے اس کا وہ غم نہیں تھا، وہ اس کے لیے اللہ کی چاہت تھی۔ آزمائش ایمان کا حصہ ہے، اور جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے نا اتنی سخت آزمائش ہوتی ہے، لیکن آزمائش اللہ سے اور قریب کر دیتی ہے، اور اسے سزا سمجھنا یا مایوس ہونا انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ اس لیے کبھی آزمائش کو سزا مت سمجھا کریں، اللہ سے اس پر ثابت قدمی کی دعا مانگا کریں۔ یقین کریں وہ آپ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ دنیا کا ہر فانی شے آپ سے دور کر کے آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ اگر آپ کا دل بات بات پر گھبراتا ہے تب آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کر نیکی کیا کریں؟ کسی کا دل رکھ لینا، کسی کی لایانی بات سن لینا، کسی کی خوشی کے لیے اس کے کام کی تعریف کر دینا، زبان پر طنز آ جانے کے باوجود اچھے الفاظ ادا کرنا، خاموش رہنا، بدلہ لینے کی طاقت ہوتے ہوئے بھی معاف کر دینا، اور ایسے ان گنت کام آپ کے دل کو نہ صرف سکون دیں گے بلکہ آپ کو بہادر بھی بنائیں گے۔ سب سے اعلیٰ درجے کی نفاست یہ ہے کہ آپ دوسروں کی غیبت، چغل خوری اور نجی معاملات میں دخل اندازی سے دور رہیں۔ آپ کا دل صاف ہو، سوچ روشن ہو، اخلاق عمدہ ہوں، آپ کے خیالات آپ کی ظاہری شخصیت سے بھی زیادہ شائستہ ہوں، آپ کے جذبات آپ کے خوشبو سے زیادہ خوشگوار ہوں، اور آپ کا اخلاق آپ کی صورت سے کہیں زیادہ دلکش ہو۔ یقین کیجیے کہ آپ کی ایسی شخصیت اللہ رب العزت کو بہت محبوب ہے، اور جو رب کا محبوب ہو بندوں کا ہوتا ہی ہے۔ آخری زمانوں میں 3 چیزیں کم ہی ملیں گی:
سچا دوست کہ جس سے مل کر اپنائیت نصیب ہو، حلال کمائی سے حاصل شدہ درہم کسی طاقتور کے منہ پہ حق بات کہہ دینا۔ جب آپ کا زیادہ تر وقت قرآن کے ساتھ گزرتا ہے تو آپ کو احساس ہوگا کہ دنیا کی زندگی میں غمگین ہونے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ سلف صالحین کہا کرتے تھے، ہم جتنا زیادہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ہمارے وقت میں اتنی ہی برکت حاصل ہوتی ہے۔ بعض مفسرین کہتے تھے، ہم نے اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ مشغول کیا اور اس دنیا میں برکتوں اور بھلائیوں سے بڑھتے گئے۔ قرآن کی روزانہ تلاوت کو اپنی بنیادی ضرورت بنائیں اور اس کی برکتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ قدرت نے انسان کو بھی کیا چیز بنایا ہے۔ روز کسی نہ کسی محاذ کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کئی بار یہ محاذ انسان کو مسلسل ہونے والے جنگ کی کیفیت میں قید کر دیتے ہیں۔ انسان کی اندرونی جنگ باہر کی جنگوں سے بہت بڑی، کٹھن اور نہ کٹنے والی ہوتی ہے۔ روز کسی نہ کسی احساس سے لڑنا پڑتا ہے، اندر کی تلخی کو سہنا پڑتا ہے، کانوں میں گونجتے زہریلے جملے اور شدت سے جنم لیتے سوالات انسان کو کچل کے رکھ دیتے ہیں۔ زندگی چاہے آپ کو کتنا بھی تھکا دے لیکن کھڑے رہنا پڑتا ہے، اس لیے کہ کچھ لوگ آپ سے ٹیک لگائے ہوئے ہوتے ہیں۔